منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باویہ شام میں نزول فرمایا، اور جب ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، سارہ کو شدید غم ہوا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی فرزند ان کے شکم سے نہ تھا۔ پھر وہ ہاجرہ کے بارے میں ابراہیم کو تکلیف پہنچانے لگی تھیں، اس سبب سے حضرت غمگین رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی بارگاہ خدا میں شکایت کی، ان کو وحی پہنچی کہ عورت کی مثال ٹیڑھی ہڈی کی سی ہے، اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اگر اس کو سیدھی کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ پھر خدا نے ان کو حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو سارہ سے علیحدہ کر دو۔ عرض کی، خداوندہ کس جگہ لے جاؤں؟ فرمایا، میرے حرم کی جانب، اس جگہ جس کو میں نے ضامن قرار دیا ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوگا بے خوف رہے گا، اور وہ زمین کا پہلا قطع ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے، اور وہ مکہ ہے۔ علیہ السلام ان کے لیے براق لائے، اور جناب ہاجرہ و اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کو اس پر سوار کر کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بہتر مقام پر پہنچتے، جس جگہ درخت و نخلستان اور زراعت دیکھتے، دریافت کرتے تھے، اے جبرائیل، کیا وہ جگہ یہی ہے؟ جبرائیل کہتے، نہیں، بلکہ دوسری جگہ ہے، چلے چلیے۔ یہاں تک کہ مکہ میں پہنچے، جبرائیل نے ان کو خانہ کعبہ میں اتارا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے عہد لیا تھا کہ سواری سے نہ اتریں گے جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جناب ہاجرہ اور اسماعیل اس مکان میں اترے، اس جگہ ایک درخت تھا۔ ہاجرہ نے ایک بساط اس درخت کے نیچے بچھا دی اور اس کے سائے میں اپنے فرزند کے ساتھ ٹھہر گئیں، اور جناب ابراہیم واپس ہونے لگے تو ہاجرہ نے پوچھا، ہم کو اس بے آب و گیاہ مقام میں آپ کس پر چھوڑے جاتے ہیں، جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس پر چھوڑتا ہوں جس نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم کو اس جگہ پہنچا دوں۔ یہ کہہ کر واپس روانہ ہو گئے۔ جب ایک پہاڑ پر پہنچے جو ذی طویٰ میں ہے، مڑ کر ہاجرہ و اسماعیل کو دیکھا اور کہا، خداوندہ، بتحقیق کہ میں نے اپنے فرزند کو اس وادی میں جہاں پانی نہیں، سبزہ نہیں، تیرے خانہ محترم کے نزدیک آباد کیا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے وہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ ان کی طرف مائل اور ان کے طالب ہوں، اور ان کو میوے نصیب کر تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ یہ کہہ کر روانہ ہوئے اور جناب ہاجرہ اسی جگہ رہ گئیں۔ جب سورج بلند ہوا اور اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے تو ہاجرہ بے قرار ہوئیں، اٹھیں اور اس وادی میں صفا و مروہ کے درمیان اور فریاد کی کہ کیا اس وادی میں کوئی مونس ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے۔ جناب ہاجرہ کوہ صفا پر گئی، وہاں سے مروہ کی جانب ایک سراب نظر آیا، سمجھی کہ پانی ہے، وہاں سے مروہ کی جانب گئیں۔ جب وہاں پہنچی دیکھا کہ حاجی آہستہ آہستہ چل رہے اور دوڑ بھی رہے ہیں۔ جناب اسماعیل پھر نگاہوں سے پوشیدہ ہو گئے۔ ہاجرہ بے چین ہو کر وہاں سے دوڑیں اور اس مقام پر پہنچیں جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ پھر مروہ پر پہنچیں تو اس سراب کو کوہ صفا کی جانب دیکھا اور صفا کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب ایسی جگہ پہنچیں جہاں سے نہ اسماعیل علیہ السلام دکھائی دیتے تھے تو دوڑ کر اس مقام پر پہنچیں جہاں سے اسماعیل نظر آنے لگے۔ اسی طرح 7 مرتبہ صفا و مروہ کی جانب دوڑیں۔ جب 7ویں پھیرے میں مروہ پر پہنچیں اور جناب اسماعیل کی جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ پانی ان کے پیروں کے نیچے سے جاری ہے۔ جناب ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس دوڑ کر آئیں اور پانی کے چاروں طرف جمع کی تاکہ بہہ نہ جائے، اسی سبب سے اس کا زمزم نام رکھا گیا۔ عرفات و ذوالمجاز میں قبیلہ جرہم اترا ہوا تھا۔ جب مکہ میں پانی ظاہر ہوا اور پرندے اور صحرائی جانور پانی کے پاس جمع ہوئے تو جرہم نے جانوروں کو دیکھا اور سمجھے کہ اس جگہ پانی ظاہر ہوا ہے، تو اس مقام پر آئے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچے کو ایک درخت کے نیچے مقیم دیکھا۔ ہاجرہ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا اس بچے کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا، میں ابراہیم خلیل الرحمن کے بیٹے کی ماں ہوں اور یہ ان کا لڑکا ہے۔
خدا نے ان کو حکم دیا کہ ہم کو اس جگہ چھوڑ جائیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ہم لوگ بھی آپ کے نزدیک آباد ہو جائیں۔ تیسرے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام قطع مسافت کر کے ان کو دیکھنے کے لیے آئے۔ جناب ہاجرہ نے کہا، اے خدا کے خلیل، یہاں سے قریب جرہم کے کچھ لوگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا آپ ان کو اجازت دیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ان کو اجازت ہے۔ جناب ہاجرہ نے جرہم کو اجازت دے دی تو وہ لوگ ان کے نزدیک مقیم ہو گئے اور اپنے خیمے برپا کیے۔ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ان لوگوں سے مؤانست ہوئی۔ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دیکھنے کے لیے آئے، ان کے چاروں طرف لوگوں کی کثرت اور آبادی ملاحظہ کر کے خوش ہوئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور قبیلہ جرہم کے ہر ایک شخص نے ایک ایک دو دو گوسفند ان کو دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس بہت سے گلے جمع ہو گئے اور وہ بااطمینان زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ بالغ ہوئے۔ اس وقت خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ ان دونوں نے عرض کی، پروردگارا، کس مقام پر تعمیر کریں؟ فرمایا، اس بقعہ زمین پر جہاں کہ میں نے ایک قبہ آدم کے لیے بھیجا تھا اور وہ نصب کیا گیا تھا، جس سے تمام حرم روشن ہو گیا تھا۔ وہ طوفان نوح میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر خدا نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی جگہ پر خط کھینچا، اور خدا نے کعبہ کی بنیادوں کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہشت سے بھیجا، اور حجر الاسود کو خدا نے آدم علیہ السلام کے لیے بھیجا تھا۔ برف سے زیادہ سفید تھا، کافروں کے ہاتھ ملنے سے سیاہ ہو گیا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذی طویٰ سے پتھر لاتے تھے۔ جب 9 ہاتھ دیواریں بلند ہو چکیں تو خدا نے ان کو حجر الاسود کا پتہ بتایا، جو ابو قبیس میں پوشیدہ تھا۔ ابراہیم نے اس کو وہاں سے نکالا اور اس مقام پر نصب کیا جہاں کہ آج موجود ہے، اور کعبہ کے لیے دروازے کھولے، ایک مشرق کی جانب، دوسرا مغرب کی جانب، جس کو مستجار کہتے ہیں۔ پھر کعبہ کے اوپر لکڑیاں لگائیں اور اس پر گھاس پھیلا دی، اور حاجرہ کی چادر خانہ کعبہ کے گرد لٹکا دی، اور کعبہ کے اندر رہنے لگے۔ پھر خدا نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھودیں۔ پھر جبرائیل 8ویں ذی الحج کو نازل ہوئے اور کہا، اے ابراہیم، اٹھیے اور پانی مہیا کیجیے، کیونکہ اس زمانے میں منی اور عرفات میں پانی نہ تھا۔ روز ہشتم کو اسی لیے ترویہ کہتے ہیں، کیونکہ ترویہ کے معنی سیرابی کے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو منی میں لے گئے اور شب وہیں بسر کی، اور تمام اعمال حج کے ان کو تعلیم کیے، جس طرح آدم کو تعلیم کیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا کی، خداوندا، اس مقام کو ایک ایسی جگہ قرار دے جو ہر شہر سے زیادہ پرامن ہو، اور اس کے باشندوں کو پھل روزی جو ان میں خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ حضرت نے فرمایا کہ پھل سے مراد دلوں کے میوے ہیں، یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں قائم فرما تاکہ اطراف عالم سے ان کی طرف آئیں۔